بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ چل رہا ہے، تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ آیت نمبر 8 سے شروع ہوگا۔ لیکن درس شروع کرنے سے پہلے جو ماہ چل رہا ہے ہمارا ماہ رواں ربیع الاول بہت مشہور ہے، اس کے تعلق سے بھی بتانا ضروری ہے، چونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور جو ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے وہ تو بیان کرتے ہیں، انہیں کیا ہے بغیر سند کے فضیلتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہ جو ہے ربیع، ویسے ہم ربیع الاول کہتے ہیں، تو اول اس کا مطلب ربیع پہلا، تو مانے تو اس کو ربیع ہوئے۔ اب جب پہلا ہے تو دوسرا بھی ہے، تو ربیع الثانی۔ موسم جو ہے 4 ہیں، عربی میں 2 ہیں لکھے ہوئے، رحلۃ الشتاء والصیف قرآن شریف میں ہے، تو اس کو ہم اردو میں فارسی میں سردی گرمی یا گرما اور سرما، یہ فارسی اور اردو کے لفظ ہیں۔ 2 ہیں عربی کے خریف اور ربیع، تو 4 موسم ہوئے۔ اب یہ خریف ربیع کو اردو میں خزاں اور بہار، اب یہ خزاں اردو میں اس کا کوئی بدل نہیں، خزاں ہی کہتے ہیں۔ ہاں ہندی میں پتجھڑ، تو ربیع سے پہلے پتجھڑ آتا ہے، وہی خریف اور خزاں۔ اور ربیع کے معنی بہار، بہار یعنی تازگی۔ تو بہار میں 2 ہیں، ابتدائی اور آخری۔ تو ابتدائی میں کلیاں کھلتی ہیں تو ربیع الاول، اور جب پھل تیار ہوتا ہے تو ربیع الثانی، یہ اس کے معنی ہوئے۔ اب کہ جب اس کے نام رکھے گئے تو وہ یہی موسم تھا، اب تبدیل ہوتا جاتا ہے، اب کوئی ضروری نہیں، لیکن نام رکھ دیے گئے، بات ختم ہو گئی۔ البتہ اس کی گنتی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلے نام رکھنا اور چیز ہے۔ ہمارے مقدر میں لڑکا ہے لڑکے، نام ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن تقدیر اور چیز ہوتی ہے نا۔ تو سورہ توبہ میں آپ جائیں گے، 36 نمبر آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، دیکھو 12 مہینے ہوئے۔ اب آپ نام کچھ بھی رکھیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اللہ آسمان زمین کی پیدائش جو ہوئی ہے اس وقت سے یہ 12 مہینے ہیں۔ تو 12 مہینوں کا ذکر ہوا، تو اس میں ربیع بھی آیا، سب کچھ آ گئے 12 مہینے۔ نام جیسے بھی رکھے ہوں بعد میں وہ اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ منہا 4 حرم، 12 مہینے ہیں مقدر لکھے ہوئے ہیں کتاب میں آسمان زمین کی پیدائش کے وقت سے، 4 اس میں بڑے مقدس ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ 36 نمبر آئے۔ اب وہ مقدس یعنی کون سے؟ منہا 4 حرم، بڑے مقدس ہیں، اس میں تو بالکل لڑائی جھگڑا بالکل منع۔ ویسے تو گناہ تو ہمیشہ منع ہے، لیکن ان خاص 4 مہینوں کو آپ پامال نہ کریں، اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے نظر آئے تو نہیں، منہا 4 حرم، اس کو پکڑتے نہیں تھے۔ چاہے حرم میں بھی یہی حرم کا تقدس ہے، پہلے حرم میں اگر کوئی آ جائے تو نہیں، حرم کا تقدس، تو یہ تقدس پہلے سے تھا۔ تو رجب تھا، اور ذیقعدہ، ذوالحجہ المحرم، یہ 4۔ اور وہ اشہر حج علیحدہ ہیں، نہیں تو اس میں پھر مشکل پیش آئے گی۔ اشہر حج تو شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اس میں شامل نہیں۔ تو یہ ربیع، رجب میں عمرے کے لیے لوگ نکلتے تھے، اور یہ 3 مہینے حج کے ہے نا۔ ذیقعدہ میں آئے، ذوالحجہ میں حج کیا، محرم میں واپس آئے۔
یعنی جو طریقہ کار تھا، تو انہیں ان دنوں میں یعنی شروع سے ہی کعبے کی طرف لوگوں کا آنا، تو ان مہینوں کی قدر کریں. جنگیں ہو رہی ہیں تو بند کر دیں، نہیں ہوئی ہیں تو اگر ٹھان لیا ہے تو تاریخ دیکھیں، شروع نہ کریں. یہ اس کے تقدس ہے. اب رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اشہر حج، شوال، ربیع کا نام ہی نہیں ہے ربیع کا نام نہیں ہے. کہاں ہے ربیع کا نام؟ اچھا، رمضان کا نام مستقل طور پر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کی وجہ سے اسے شرف حاصل رہا. پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے نا. تو رمضان کے مہینے کا نام مستقل علیحدہ ہے اور اربعۃ حرم ہے. پھر عاشورہ یہ اس میں محرم میں داخل ہے. پھر عرفہ یہ ذی الحجہ میں داخل ہوا. ربیع کا نام نہیں ہے. پھر ہم کیوں پوچھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے اس کی فضیلت ربیع کی؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ جو ہے اس میں شخصیات کو کوئی جگہ نہیں دی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ شخصیت پرستی یہ شرک کی طرف مائل کرتی ہے. میں فلاں کی پیدائش ہوئی وہ دن تقدس والا، تو شرک کی طرف توجہ جائے گی. اب یہ جو حرمت تقدس قرار دیا 4 مہینوں کو، کیوں؟ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے. تو شخصیت پرستی نہیں آئی نا. رمضان قرآن کی وجہ سے، لہذا نبیوں کی ولادت، نبیوں کی وفات، شریعت نے اس دن کو تقدس کا دن قرار نہیں دیا. حالانکہ یہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے رسالت. لیکن وہ نعمت کیوں ہے؟ رسالت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. تو دین کی اہمیت رکھیں تو توحید پختہ ہوگی، نہ کہ شخصیت. اس وجہ سے اس کی کوئی فضیلت نہ احادیث میں وارد ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آخری نبی کی پیدائش ہوئی، تو دوسرے انبیاء کی بھی ہوئی پیدائش ہے. تو کیا ہر تاریخ کو اور ہر مہینے کو تقدس دیا جائے گا؟ نہیں. لہٰذا اس مہینے کو جو لوگ فضیلت کا مہینہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ تصور صحیح نہیں. اب اس کے بعد اس مہینے میں جو کچھ بدعات انہوں نے منائے ہیں، جیسے کہ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ تاریخ ایک ہی بیان کرتے ہیں، 12 میلاد 12 وفات 12. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ تاریخ ٹٹولیں تو میلاد کی تاریخ 12 نہیں ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ کس بات پر؟ وفات پر یا میلاد پر؟ یہی حال ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پیسے جمع کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ شربت کا خاص اہتمام نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو کس بات پر یہ اہتمام ہو رہا ہے؟ اچھا، روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا یہ جلوس وغیرہ یہ سب بات کی اجازت ہیں، لوگوں نے خرافات ڈالی ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے. اس کی فضیلت نہ کلام پاک میں ہے اس ماہ کی، بلکہ پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پیدائش کو آپ کو اگر ظاہر کرنا ہے، اچھا ایک تو آپ کی پیدائش، پھر ایک آپ کی نبوت کا اعلان، اسے نہیں مناتے. 40 سال کے بعد جو نبوت آپ کو ملی اس کی خوشیاں نہیں منا رہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان غلط فہمی کا شکار ہے. البتہ ایک چیز کر سکتے ہیں جو علماء نے اجازت دی ہے تاکہ بچوں کو معلوم ہو تاریخ. جیسے ہوتا ہے عام طور پر پہلے ریڈیو پر تقاریر آتے ہیں سیرت کی اور جلسے بھی ہوتے ہیں، تو جلسہ منعقد کرنا کہ سیرت سے بچوں کو متعارف کیا جائے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جلوس نکالتے ہیں، کتنا پیدل چلتے ہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے. تو بہرحال معلوم ہونا چاہے، جو اسے سنیں گے ان کے بھی سمجھ میں آئے گا ابھی پورا مہینہ باقی ہے، تو ایسے کوئی کام نہ کرے. البتہ بچوں کو متعارف کرانے کے لیے آپ چھوٹا موٹا پروگرام گھروں میں بلائیں کسی کو کہ سیرت النبی کے تعلق سے، وہ اور بات ہے. لوگ بتاتے لیکن وہ سیم نہیں ہے. ہاں، لوگوں نے چونکہ آپ تاریخ نکالیں گے نا تو پیدائش 12 کو نہیں ہے،
تاریخ جو بتاتی ہے وفات 12 کو ہے. اب وہ مکس کرتے ہیں. اب چونکہ وہ 12 وفات زیادہ لوگ 12 وفات ہی کہتے ہیں, میلاد بہت کم. وفاتی. تو بس ایک عادت ہو گئی, لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اصل کیا ہے, تعلیم بچوں کو آج ان کی پیدائش ہوئی تو اس طریقے سے کرنا مفید ہے, اچھی بات ہے. تو اب ہم درس کی طرف, اتنا کافی ہے, رجوع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اب دیکھیں یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعدلوا. یہ محنت بڑی کام آئی. مدارس والے بھی جو پیج دیکھتے ہیں نا, تو اس دفعہ میں گیا تھا نا تو چیک کیا, کئی انہوں نے اصلاح کر لیے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. نہیں تو پہلے آرام سے تعدلوا. تو محنت آدمی کرے نا تو کافی. اب دیکھو ہم نے اعدلوا پڑھا تو عربی پڑھنے والوں کو قاعدہ ہم نے بتائے ہیں, دال پہ زیر ہے, تیسرے پہ تو اعدلوا. بما تعملون, دیکھو بما تعملون نہ کہ بما تعملون. جی اے ایمان والو. اب جیسے کہ ایمان کا تقاضا شروع سے چل رہا ہے, اوفو بالعقود, تو بھی اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے ایمان والو, اور اس ایمان کے تقاضے, کئی تقاضے ہیں. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یہ کئی دفعہ آیا ہے بار بار, لیکن سورہ اعراف 172 میں وہ اور چیز ہے. الست بربکم, وہ تو اللہ نے لی تمہاری شہادت, وہ سب سے بڑھ کر ہے. خود شہادت کولو قرار لیا تم سے, اور یہ کہا جا رہا ہے اسی پر اب کیا ہو جاؤ, کونو ہو جاؤ. قوامین, قائمین نہیں, قوامین میں شدت ہے. قائم رکھنے والے شہادت کو اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ. کتنے الفاظ ہیں, ہو جاؤ قوامین, قائم رکھنے والے, للہ اللہ کے لیے, شہداء شہادت, بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ. اتنا کہا جا رہا ہے. اب قسط کے بارے میں ہم بتا چکے, ہم تو عدل و انصاف کا ترجمہ کرتے ہیں. چونکہ ایک عمل ہم نے کر دیا, برابر تقسیم کی, اس کا نام عدل. اور قسط کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, اس کے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. تو انسان جو جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ماحول ایسا سازگار کہ ہم انصاف کی گواہی دیں, وہ قسط. اور جب آپ قاضی فیصلہ کرتا ہے تو اسے عادل, قاضی عادل کہتے ہیں. اور قسط اور چیز ہے, یہ اصل روح ہے قسط. اب یہ کون سی شہادت ہے, وہ شہادت نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس شہادت کی بات نہیں چل رہی ہے. حالانکہ اسی کے ضمن میں ہے. یعنی جب کولو قرار لیا الست بربکم, تو ہم نے کہا کہ ہاں اسی کے ضمن میں ہے, لیکن وہ اصل مرکزی شہادت ہے. اور یہ اس ضمن میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حق شہادت دو, یعنی گواہی, اس کا نام ہے شہادت. تو گواہ چونکہ وہ موجود رہتا ہے نا. ابھی جیسے محفل میں نکاح ہوتا ہے تو 2 گواہ لکھے جاتے ہیں. اب جب کوئی واقعہ پیش آئے, بعد میں کچھ انبن ہو جائے, تو گواہ لائے جاتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ دیکھا ہے نا, تو شہادت دیں گے کہ ہم موجود تھے. جو موجود نہیں تھے وہ گواہی نہیں دے سکتے. تو کہا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ, اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا حمایتی ہے, نہیں, اللہ کے لیے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ گواہی دینے والوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا عزیز ہے, یہ ساہوکار ہے, یہ میں سچی گواہی دوں گا تو ناراض ہوگا, نہیں, اللہ کے لیے. کیونکہ تم سے زیادہ حمایت کرنے والا اللہ ہے, غریب کا بھی اور مالدار کو بھی. اب ایک چیز خاص, کیونکہ یہ بڑا خطرناک موقع ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم, شنآن اس کے پہلے ہو چکا ہے, نون پہلے ہے تو دشمن, اور شأن حمزہ جو ہے شان ہو, یعنی عکس ہو جائے, نون بعد میں آئے تو اس کے معنی شوکت, عظمت. تو یہاں پر دشمنی
تم سے کسی قوم کی دشمنی. اچھا یہ لا یجرمنکم یہ جرم سے ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اب مجبور کرے کہیں یا تمہیں مجرم نہ بنائے کہ تم اللہ تعدلو کہ تم عدل کرنے سے باز آ جاؤ. گزشتہ بھی اس قسم کی آیت ہوئی ہے کہ انہوں نے حرم میں جانے سے روکا ہے، اب تمہیں فتح مکہ ہم نے دے دیا ہے، اب تم اس کا انتقام مت لو، ایسا مت کرو، ہے نا. تو وہی آیت ہے لیکن دوسرے انداز سے. اعدلو عدل و انصاف کرو. بھائی یہ قوم دشمن ہے، تکلیف بھی دی ہے، مکہ سے ہمیں نکالا ہے، وہ اور چیز ہے. اللہ نے تمہیں اب کامیابی دی، تمہاری اسٹیٹ بن گئی، اب تم ناانصافی مت کرو. اعدلو عدل و انصاف سے. یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں، ہے ہی نہیں قرآن شریف میں ظلم. هو اقرب للتقوی یہ اس وقت کی آیت میں یہ نہیں تھا، تو آیت مقرر آتی ہیں نئی شان لے کر آتی ہیں. اب هو اقرب للتقوی کا کیا مطلب؟ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں کیا ہدی للمتقین، پہلے ہدی للمتقین، ان للمتقین مفازا اولئک هم المتقون. ڈائریکٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی متقی متقی، مگر یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اقرب للتقوی، تو اسے سمجھنا ہے. اور یہی ہم پڑھاتے ہیں، ورنہ تو جو عموماً جو درس ہوتے ہیں یہ چیزیں نہیں واضح کی جاتی ہیں، بس درس ہو گیا. لیکن وہ بھی اچھا ہے، فضائل اعمال سے اس طرح درس جو دیا جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا کہ میں عدل و انصاف سے کام لوں گا، کرسی پر بیٹھتے ہی جج کے یا اپنی کرسی صدارت کے یا اپنی کمپنی جو بھی ہے، آپ نے کیا ارادہ کر لیا، تو کیا ہو گئے اقرب للتقوی. بھائی تقوی قریب ہوئے نا، تقوی قریب ہو گئے. اب اس کے لیے آپ نے کوشش کی، یعنی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اقرب للتقوی. اب یہ آپ کو لے جائے گا جب آپ نے کامل فیصلہ عدل سے دیا، یہ تقوی، آپ متقی ہوئے. تو دیکھیں کتنے مراحل ہیں، کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے. نیت ہو، ارادہ ہو، اور اس کے بعد کوشش ہو، تو آپ مکمل متقی بنیں گے. ایسے ہی نہیں خالی زبانی متقین 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 نہیں. تو وہ اقرب للتقوی. اب جب آپ کوشش کریں گے اور پائے تکمیل کو پہنچائیں گے تو آپ کیا ہیں، قریب سے متقی بن جائیں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو. کیوں؟ ان اللہ خبیر، خوب اچھے طرح واقف ہے تم جو کچھ کرتے ہو، کرتے رہتے ہو. تو اللہ نے مواقع دیے لوگوں کو، مگر ان کا ارادہ نہیں، ان کی کوشش نہیں، تو تقوی کے قریب نہیں. تو جب عمل کیا تو متقین میں شامل نہیں. اللہ خوب جانتا ہے، تو اس کی سزا ملے گی، یہ کہا جا رہا ہے. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. ہمیشہ ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات ہمیشہ آپ دیکھیں گے. لیکن پھر بھی لوگ بزیر ہیں، ایمان کافی ہے، اعمال کیے نہیں کیے. یعنی ایمان ہے تو وہ مومن ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اعمال نہیں کیے تو کتنے سال عذاب میں رہیں گے، یہ تو دیکھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے ایمان کافی ہے، ایمان کی چنگاری ہے، مگر کتنے سالوں کے بعد نکالا جائے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے کہ وعمل الصالحات، تو آپ جو ہیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی فکر رکھیں، جی کوشش کریں. اب دیکھیے کوشش اسی طرح تقوی کی طرح آپ چاہیں گے ایمان کے بعد کہ اعمال کرنا ہے، اعمال صالحہ، اور کوشش کریں گے. تو سنیے، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ. آپ نے ارادہ کیا ایمان کے بعد، آپ نے کوشش کی، لغزشیں ہوئی، مغفرۃ، اللہ نے معاف کر دیا، مٹا دیا. اب کیا؟ وہ اجر عظیم، بڑا اجر. اب یہ کیا بات ہوئی کہ آمنوا وعملوا الصالحات،
بس یہ عمل الصالحات یہ مرکزی حیثیت. ایمان تو ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ. مغفرت یعنی گناہ ہو تو مٹے گا نا. دیکھیے بچے کی جنازے کی دعا آپ کو معلوم ہوگی نا، وہاں پر ہے اللہ مغفر لہ اللہ مغفر لہ، نہیں ہے اللہم اجعل لنا ذکرا وعزتا، ہے نا. اس سے تو گناہ صادر ہی نہیں ہوئے. وہ تو دعا ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت، یہ ہم دعا مانگتے ہیں. اور ہم مانگتے ہیں لوالدے، یہ مانگتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، تو بولے ابو کا ہے امی کا ہے، تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے. مغفرت کس کے لیے؟ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے، کچھ گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے سے ایمان سے وہ ہٹتا نہیں ہے، چونکہ اس نے وہ کوشش کر رہا ہے تو مغفرہ مٹ گئے گناہ. اب کیا ہوگا؟ اب جنت میں کیسے جائے گا؟ گناہ تو کیے تھے، اعمال صالحہ کیے، جائے گا. رحمت اپنے آغوش میں لے لے گی. رحمت بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اجر عظیم، بڑا اجر. اب بڑا اجر کیا؟ یہ سورہ سجدہ، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ اللہ، کسی کو کیا پتا یہ اجر عظیم، کیا پتا. فلا تعلم نفس، نفس یعنی کسی کو کیا پتا کہ اس کے لیے جنت میں کیا رکھا گیا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اللہ اللہ. وہ حدیث اور ہے کہ کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کے خیال میں آیا ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں. وہ عمومی طور پر ہے. اور فلا، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کسی نفس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا رکھا گیا، یہ کہا جا رہا ہے. تو اب یہاں اسی اندازے سے سمجھیے، انسان اعمال کو کون مستحق ہے اس کا کہ کسی نفس کے لیے جنت میں رکھا گیا ہے، ہم نہیں جانتے، پوشیدہ طور پر رکھا گیا ہے. اس کا مستحق کون ہوگا؟ رحمت کسے آغوش میں لے گی؟ جو ایمان کے بعد جس کا ارادہ ہے اعمال صالحہ کرنے کا، پھر اعمال صالحہ کرتا رہے، خطا ہوتے رہیں، وہ مستحق بنے گا اللہ کی رحمت کا اور اجر عظیم کا. یہ کہا گیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی. آمنو کی قید ہے. اب سنیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ اصحاب جحیم، جہنم والے. اس کے کئی نام ہیں. جحیم اصحاب النار ہے، سعیر ہے، تو یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں. جحیم یعنی جہنم، سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی. یہ فرق اس کا بتاتے رہتے ہیں. یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدلوا، ہاں عدل کرو. اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا لوگوں کو جہنم میں ڈالنے سے؟ اعدلوا، عدل انصاف کا تقاضا ہے. وہ ایمان والے ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، محنت کیے اور توحید پرست ہوئے، ان کے لیے انعامات. تو پھر جس نے انکار کیا اس کے لیے کیا؟ بتائیے، عدل کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اسے سزا. تو یہ عدل کا تقاضا ہے. باقی اللہ کو عذاب دے کر کچھ نہیں ملتا. لیکن آج کل ایک خاتون، اب نام لینا بہت ضروری ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور کافی زور و شور سے وہ کلپ چل رہی ہے. نام ہے اس کا عرفہ زہرا نام، اور اردو کی بڑی ماہر ہے اور پاکستانی ہے. اب وہ زہرا سے شک ہوتا ہے کہ شاید شیعہ بھی ہو، کیونکہ اکثر وہ شیعہ نام رکھتے ہیں. اور لوگ کافی سن رہے ہیں کیونکہ اس کی جو انداز ہے نا گفتگو، اس کا ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس فن ہو، اردو میں مٹھاس ہو، اور سن رہے ہیں. تو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ شبہ ہو گیا اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جنت ان کی ہے، تو کس کی ہے پھر جنت؟ وہ کہتی ہے کہ جو عمل صالحہ کرے اسی کی جنت نہیں، ایمان لائے اسی کی جنت نہیں، جو اچھے کام کرے اس کی بھی جنت ہے. اللہ، یعنی ایمان کو اس نے ہٹا دی
اور وہ تانا دے کر کہہ رہی ہے کہ اب وہ الفاظ اس کے مناسب نہیں، یعنی ہمارے جو نوجوان مسلم اور لفظ ان کو استعمال کیا ہے، اچھا نہیں لفظ استعمال کیا، اس غلط فہمی بھی کہیں کہ ان کو ہی جنت ملے گی، ان کو ہی حوریں ملیں گی، تو پھر یہ کیا؟ تو خیال رکھنا اس کی کلپ کہیں شیئر نہ کریں اسے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی علم اس کے پاس ہے، فن ہے، مہارت ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر نہ کیا کیا جانے اس کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن ایمان قرآن کا مطالعہ نہیں اس کا، اس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے. تو وہ خواہش مند ہے کہ جنت میں غیر مسلم بھی جو شرک ہے پرست ہیں وہ بھی جائیں، وہ اس کی تقسیم و ابھی سے کر رہی ہے. اللہ بچائے ایسے لوگوں کے شر سے. اب ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں وہ یاد کرو. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان جس کی آیت نازل ہوئی مدینہ کے، اور ہمیں بھی آخر کی آیت پھر ہمارے لیے بھی شامل ہے. تو کیا نعمت ہے وہ؟ اذ ہم قوم. اب ہم اس کا ترجمہ ابھی کریں گے، ارادہ کیا، پھر فرق بتائیں گے ارادے میں اور ہم میں کیا ہے. قوم نے ارادہ کیا، سازش کی کہ پھیلائیں تم پر ہاتھ، یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ سے تم پر قابو کریں. فکف ایدیہم عنکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیا. اب یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے شان نزول کئی ہیں، لیکن اصل شان نزول یہ ہے. تو کئی شان نزول پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ شان نزول اس کا کہ مدینہ میں حلیف تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، تو اس میں مسلم سے غلطی سے سامنے والی پارٹی کے 2 افراد کا قتل ہوا. اب غلطی سے ہوا، اب وہ دیت مانگ رہے تھے. تو دیت جو شیئر ہے، حصہ ہے، تو جو حلیف پارٹیاں انہیں دینا پڑتا ہے، چونکہ معاہدہ ہوا ہے نا، تو وہ بھی حصہ لیں. اب اس وقت کیا تھا، اونٹ ہوں گے کتنے، 100 اور 200، معمولی چیز نہیں رہتی تھی دیت. چنانچہ بنو نذیر سے بھی معاہدہ ہوا تھا، یہود کے قبائل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور دیوار کے سائے میں بیٹھ کر وہ گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ پتھر گرا کے ہلاک کر دیں. دیکھیں کیسی سازش کی. تو جبرائیل امین پہنچے اور آگاہ کر دیا کہ دیکھیے آپ سے ہم کو خود علم نہیں ہو سکتا. اطلاع دی گئی اور ہٹا لیا گیا، چونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں، معافی الصدور. اس کے علاوہ اور بھی بتائے گئے ہیں. کعب بن اشرف کا قصہ، وہ بھی اس کے مصداق بن سکتا ہے. پھر وہ دوسرا قصہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تلوار لٹکا کر، تو اس نے کھینچ لیا تلوار، تم کو کون بچائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، تو وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. مطلب یہ کہ ہر چیز جب کوئی بھی ارادہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سازش سے آپ کو بچاتا ہے، اور بچایا. تو اس نعمت کو یاد کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مدینہ میں اس وقت مسلمان کی اس نعمت کو یاد کر کے وہ قصہ معلوم ہو گیا، مشہور ہو گیا، اپنے ایمان کو تازگی دے دو. اب یہ ہم، دیکھیے ہم اور اراد 2 الفاظ ہیں. تو سورہ یوسف جو ہے، آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو اطمینان سے معلوم ہوگا کہ فرق کیا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نام تو بتانا ہوگا نا، کچھ تو نام تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف کا ارادہ کر لی اس نے. تو ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَغَلَّقَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر دی اور بولی کہ آؤ. اب سمجھیں گے. اس نے یوسف کو پالی جب جوان، ویسے بھی تو جوان ہی تھے، لیکن کچھ سال کے بعد اس کو، یعنی اس کی خواہش ہوئی. یہ کیا ہوا؟ ارادہ ہوا کہ اسے حاصل کرنے کا اس نے ارادہ کیا. ہوا فرق. لیکن جب دروازے بند کر دی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ارادہ نہیں ہوا، ہمت. تو
تو اس ہم کا درجہ یعنی بالکل خلاص، یعنی ارادے اس کے آگے ہے. بھائی ارادہ تو بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گزشتہ یرید اللہ لیطہر بکم، ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ تم پاک صاف رہو. مطلب ایک عام اطلاع ہے. بھائی ہم نے ارادہ کیا کہ کل فلاں جگہ سفر کریں گے، لیکن ہم جب شدت، یعنی واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہم بس پتھر گرانے ہی والے تھے، زلیخا نے دروازہ بند کر لی. تو یہ فرق کس کا ہے؟ ہم کا اور ارادے کا. ارادہ یریدو ابتدائی عمل ہے اور عام ہے، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے، لیکن یہ مشیت ہے اور یہ ہم ہے. واتقوا اللہ، پھر وہی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ابھی ہمارے اور آپ کے لیے، سبوں کے لیے، کیونکہ وہاں بھی حالات ایسے تھے اور آج ہمارے سامنے حالات ایسے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم سب بے بس ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دفاع ہے، نہ اپنے حمایتی ہیں، بلکہ جو حمایت ہیں وہ بھی ایسی گفتگو اختیار کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب دیکھو یہ اسی خاتون کا میں نے ذکر کیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اسے قرآن کی معلومات ہی نہیں. تو ایسے وقت میں کیا کریں ہم؟ ظاہر ہے کہ ہر شخص خوف زدہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ سچے پکے مومن بھی ہیں. پریشانی سب کو ہے. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لوگوں کو چاہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. لیکن اللہ پر بھروسہ کیسا؟ بھائی جیسے کہ ایمان کے تقاضے، جیسے کہ تقوی کے تقاضے. خالی متقی بننے سے متقی نہیں بنتا نا. ارادہ ہو، پھر خواہش ہو. یہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ارادہ کر لو، یاد ہے آپ کو؟ ارے بھائی ارادہ کر لو، انشاءاللہ کہو، پھر وہ ارادہ ہم میں تبدیل ہو جائے گا اور نکل آئیں گے جماعت میں. تو ارادہ کرو، تقوی، توکل. ارادے کے بعد اس میں حرکت ہونی چاہیے. خالی ارادہ کرنے سے، ہاتھ باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو توکل کے تقاضے، بھائی توکل کے تقاضے کیا؟ اللہ پر بھروسہ. تو اللہ، اس میں توحید پختہ ہونا چاہیے، ورنہ خالی اللہ پر بھروسہ اور کام ہم غلط کر رہے ہیں. ایسا کام، ایسے عمل، ہمارے خاص کر ہماری نسل جو ہے ایسے حالات میں بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو چاہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کا حق ادا کریں جو تقاضا ہے اس کا. اب یہاں سے جو ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، جو معاہدہ ان سے لیا تھا اس کا، تو سنیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. پہلے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی تھی، عدت اللہ 12 شہر ہے نا. اب یہاں اتنا آیا ہے. یہ اعرابی حالت ہے. جب حالت رفع میں ہو تو اتنا، تو وہ ان اللہ کا خبر ہے تو پیش آیا اس پر الف کی شکل میں. اور یہاں منہم 12 یعنی ہم نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجے. تو جن کو بھیجا وہ حالت نصب میں، اس لیے اتنا سے اتنے. لیکن ایک اور چیز کی طرف غور کریں. چلے میرے ساتھ آگے. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ ہے نا، ساتھ میں ہے وآمنتم برسولی واقرضتم. لیکن اس کے پہلے کیا ہے؟ وعزرتم کے بجائے وعزرتموہم. حالانکہ سب تم ہے، لیکن یہاں تموہم. اب جب معنی سمجھ میں آئیں گے نا. اب دیکھیے، اقمتم الصلاۃ، نماز پڑھی، آتیتم الزکاۃ، زکات دی، آمنتم برسولی، میرے رسول پر ایمان لائے. پھر آگے ہے واقرضتم اللہ، اللہ کو قرض دیا. لیکن یہاں عزرتم ہو یعنی عزت کی، عزر تعزیر یعنی، لیکن عزرتموہم. تو یہ فرق ہے نا، معلوم ہونا چاہیے کیوں ایسا. دیکھیے
اقرست اقرستما اقرستم، اقمت اقمتما اقمتم، لیکن جب وہاں ہم ضمیر کا صیغہ آ جائے ازرت ازرتما ازرتم تو تموہم، یہ قاعدہ ہے، ذہن میں رکھیں، نہیں تو کوئی کہہ سکتا نہیں بھائی یہ کیا ہے، سمجھ میں تو آنا چاہیے نا، یہ قاعدہ ہے، اور جب قرآن شریف میں یہ قاعدہ ہے تو عربی میں بھی ایسی کہتے ہیں، تو اسی کہتے ہیں نا، یہ بھائی قرآن شریف 7 حرفوں میں اترا ہے نا، اور 7 لہجوں میں اترا، کیا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ سب ہوتے احرف، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 7 لہجوں میں یا قریش کے لہجوں میں، تو وہ لہجوں والا سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کا، بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ کے وہ مجلس بیٹھی تھی نا اس میں، بولے تو وہاں جو رئیس تھے بولے نہیں 7 حرفوں پر حرف، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، لہجہ بھی ہے، قریش کے لہجے کو اختیار کیا گیا، کس کے؟ قریش کے حرف، مالک یوم الدین، جائیے سورہ ناس میں ملک الناس حرف ہوا نا، اچھا سورہ قمر آخری آیت سورہ رحمان سے پہلے عند ملیک مقتدر، مقتدر اللہ، ملیک تو 3 حرف ہوئے، یا الف اور زیر، مالکی اور ملیکی، یہ ہو گیا کیا حروف، تو پھر لہجہ یہ عزرتموہم یہ لہجہ ہوا، والضحی واللیل اذا سجی یہ لہجہ ہوا، تو لہجہ بھی ہے حروف بھی ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ لوگوں کو لہجہ معلوم ہو، تو قرآن شریف میں قریش کے ان کے لہجوں کا بھی ایک خیال کیا گیا۔ بہرحال ضمناً باتیں تھی، ابھی یاد رہے گا، جب بھی آئے گا میں آپ کو نشاندہی کرتے جاؤں گا، تو وہ ہے کہ ایک علوم قرآنی میں سے ایک بات آپ کو بتلا دی۔ ہاں تم، سب جگہ تم ہے نا، اقرس تم، آمن تم، لیکن ہم آیا نا تو تم ہو، ابھی اور آئے گا تو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سب جگہ ہے نا جی، ہم جہاں پر ہے وہ ہم، وہاں تم ہو، نہیں تو نہیں، یہ ہم کی وجہ سے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے میثاق لیا، جانتے ہیں میثاق، اس کی تفصیل آئی ہے، وہ تو کوہ طور کو اٹھا کر بھی لیا اور 10 احکام بھی دیے، سب ہے، مگر ہوا کیا اس کے ساتھ ساتھ بعثنا منہم 12 نقیب کہتے ہیں رئیس، بھائی ایک تو گزشتہ ہم نے بتلایا تھا کہ مدرب وہ اور ہے، نقیب اور ہے۔ نقیب ہمیشہ عقل مند رہتا ہے، فہم سمجھتا ہے سیاست کو، دین کو، تو اسے نقیب کہتے ہیں کہ ہمارا نقیب ہے، تو 12 نقیب۔ اچھا بعثنا یعنی بھیجے، یہ بعث کے بارے میں بھی ہم بتا چکے ہیں، بعث کا لفظ جو ہے 3 معنوں میں آتا ہے، ایک تو بعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعثت کا دن ہے نا، وہ بھی بعثت کا دن، جیسے ابھی ہے 12 ربیع الاول لوگ کہتے ہیں، تو یہ بعثت کا دن۔ پھر قبر میں سے جب اٹھیں گے وہ بھی بعث، یہ بھی بعث۔ اصل میں بعث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس چیز کا وجود تھا وہی بھیجا ہم نے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ تھا، وہی ہم نے بھیجا، تو پریشان کیوں ہو، اس لیے بعث۔ تو جب سور پھونکا جائے گا، قبر میں سے مردے اٹھیں گے، تو کون سے؟ پہلے سے ان کا وجود تھا، اس لیے اس کو یوم البعث، یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو یہاں ہم نے بھیجے، کوئی نئے آسمان سے نہیں لائے، یہ 12 لوگ عقل مند تھے، ان کو ہم نے مقرر کیا۔ تو اب یہاں ترجمہ کریں گے مقرر کیا، 12 قبیلے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اوس و خزرج کے 12 سردار تھے، وہ بھی نقیب۔ تو ہوشیار لوگوں کو نقیب بنایا جاتا ہے تاکہ معاملات کو سمجھے، اور آج بھی یہی رواج ہے، کسی کی سپرد کرتے ہیں۔ وقال اللہ انی معکم، وہ تو صحرا میں گھوم رہے تھے نا بنی اسرائیل، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کن سے کہا؟ نقیب، اس لیے اب گفتگو تو نقیبوں سے ہوگی نا۔ کہا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہوں ان سے مراد کیا؟ کہ میری جانب سے مدد، نصرت، توفیق تمہارے ساتھ رہے گی، یہ تو اس کا مفہوم ہوا۔ لیکن معکم کا معنی آپ کو جانا پڑے گا سورہ طہ، یعنی جیسے کہ ہم کا ترجمہ میں نے بتایا نا کہ کہاں سورہ یوسف میں، تو معکم میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں، معکم یعنی اللہ یہاں پر ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کو یہاں کیسے آپ قرار دیتے ہیں؟ اللہ تو خلق زمین کو بنایا، ثم استوى الى السماء، اور بھی جب آسمان کا بنایا تو فاستوى على العرش،
ہے نا. اور پھر یہ کہ بخاری کی جیسے حدیث ہے آخری وقت میں رات کے ینزل الی سماء الدنیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، تو معکم کیسے؟ جی. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو بولے انا نخاف ان یفرط علینا، وہ تو ہم پر زیادتی کرے گا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک گھوسا مارتے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اس لیے بھاگے تھے نا. جی. تو کہا کہ قال لا تخافا اننی معکما، ارے ڈرو مت، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ چلوں گا؟ اسمع و ارا، تم جاؤ میں وہاں سے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اب یہ کیا توحید مستحکم ہے نا، توحید. ورنہ عام آدمی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ان سے گرفت نہیں ہوگی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ معکم کو یاد رکھنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، توفیق نصرت مدد، لیکن کیسے؟ جی. ورنہ ہمارے ساتھ یہاں نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ، دیکھو شرط لگ رہی ہے، نقیبوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے آمنتو بھی رسولی جمع ہے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، جو بھی آتے رہیں گے، چونکہ وہ نقیب جتنے دن تک زندہ رہیں گے، یا نقیب کے ذریعے عوام کو کہا جا رہا ہے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اب یہ ہم کی ضمیر کہاں؟ رسولوں کی طرف ضمیر آئی نا، ہم ہوا ہما ہم، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا تم ہم نے. وَعَزَّر معنی صحیح ہو گئے لیکن قواعد وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. اچھا عزر یعنی عزت احترام. اچھا یہ لفظ ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے تعزیر، جانتے ہیں نا، تعزیر یعنی ہند کے قانون کے مطابق تعزیر نمبر 103 104، یا پاکستان بولو ایک دفعہ بھی اس کا نام ہے، دفعہ رقم 104، تعزیر نمبر 104. تو یہ تعزیر ہے کیا اصل میں؟ یہ لفظ ہے، دیکھیں عزر سے تعزیر. اصل میں تعزیر کے معنی کیا؟ دیکھیے ہاتھ کاٹے جائیں کس کے؟ چور کے. سنسار کیا جائے زانی کو، جو فرق ہے شادی شدہ، مگر کہاں؟ تو جس اسلامی ملک نے اسے قائم کیا تو کہیں گے کہ تعزیر نمبر یہ اس ملک میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے، یا دفعہ نمبر یہ. تو چونکہ تعزیر یعنی کیا؟ آپ نے اس قانون کو عزت دی. دیکھو معنی آ گئے نا. جی نہیں، ہانے وہ استعمال بہت کم ہوتا ہے. نہیں تحذیر اور چیز ہے، تحذیرات وہ وارننگ وہ اور چیز ہے. ہاں وہ اور چیز ہے، ہاں لیکن وہ اور چیز ہے، وہ اس میں شامل وہ اور چیز ہے تحذیرات میں. ہاں وہ حجر سے ہے، وہ ملتا جلتا معنی اس کے بھی ہے، حجر کرو. لیکن یہاں جو استعمال ہو رہا ہے نا دفاع کے لیے، قانون کے لیے، وہ تعزیر استعمال ہوتا ہے. جی اچھا دفعہ بھی یہ چونکہ ڈیفینس، بھائی عوام کا ڈیفینس کیا جائے جس قانون سے، وہ تعزیر ہے، اس کی عزت دی جائے. تو اس طریقے سے بہرحال یہ کیا اسے کہتے ہیں نا جملہ اللغہ کی بھی تحقیق ہو تو ذہن بنتا ہے. تو تعزیر آپ نے اچھا وہ یاد دیا، تحذیرات اسی سے بنتا ہے. تو وَعَزَّر تو آپ کو گرامر بھی بتا دیا، وَعَزَّرْتُمْهُمْ یعنی کیا؟ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. اور آگے کیا ہے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے. یہ سب شرطیں ہوئی. پھر ابھی جواب شرط آ رہا ہے. کیا جواب شرط آ رہا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں ضرور داخل کروں گا، نیچے سے نہریں بہیں گی. یہ انعام. اب یہاں قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ پہلے بات تو اللہ کو قرضہ، اللہ کو قرضہ یعنی کیا؟ قرض کسے کہیں گے اور عطیہ کسے کہیں؟ فرق عام طور پر جانتے ہیں، گفٹ، ہدیہ، بخشش، قرض میں فرق ہے. قرض واپس آتا ہے، اور کسی کو آپ نے ہدیہ گفٹ دے تو واپس نہیں آتا. آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ کوئی ضروری نہیں. یہ اور بات ہے، ہمارے یہاں لوگ خیال رکھیں کہ بھائی فلاں نے گفٹ دیے تھے تو ہم بھی دیں، لیکن اس وقت زندہ رہے تو نا، وہ کچھ ضروری نہیں، وہ قرض نہیں کہلائے گا. تو جب آپ نے اللہ کو دیا، امیر نے اعلان کیا کہ چلیے اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تو لوگوں نے لا کر دے دیا. واپس کون کرے گا؟
اللہ، اس لیے کیا مانے ہوئے؟ قرض. اور امیر سے آپ واپس نہیں مانگ رہے کہ امیرنا آپ نے اعلان کیا یہ لیجئے 5 لاکھ روپے، لیکن آپ اس سے واپس نہیں لے رہے ہیں فی سبیل اللہ، اسلام کے لیے، اس لیے حسنہ. تو قرض حسنہ کے اگر آپ کسی کو قرضہ دیں اور واپس لینے کی بات کریں تو بھی وہ حسن ہے. کب؟ جب کہ آپ ربا نہ لگائیں، سود نہ لگائیں، تو وہ بھی قرض حسنہ ہے. کہ بھائی آ گیا 5 لاکھ مجھے دے دیں 1 سال کے بعد واپس، تو 6 لاکھ واپس کریں تو قرض حسنہ سے خارج ہو گیا. اچھی بات ہے، آپ 1 سال کے بعد لا کر دے دیں، یہ بھی قرض حسن میں ہے. اور اللہ کو دیا وہ تو ہے ہی، اس لیے کہا جا رہا ہے قرض حسنہ. تو مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ. دیکھیے عمل کرتے رہو، اگر جو لفظ سے ہوں گے وہ مٹا دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. اس پر گزشتہ ہو چکا ہے بیان. فمن کفر بعد ذلک منکم، اب اتنا کہنے کے بعد بھی نقیبوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو سمجھاؤ، پہنچاؤ. اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی تو یوں سمجھے کہ فقط ضل سواء السبیل، تم میں سے جس نے کی تو بہت ہی صحیح راستے سے بھٹک گیا. سوا صحیح، یہاں بولتے ہیں نا برابر سرابر، یہی کیا انہوں نے. اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. انعامات سے نوازا، من و سلوہ نازل ہوا، مقدس شہر فلسطین ان کو دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، 12 رہبر دیے گئے، اور جی 12 چشمے بھی دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی جو خصلت اور آج تک وہی ہے. تو اس کی ایک تصویر سنیے گا ابھی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں فاعفو، فاعفو نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ فاعفو. تو اس کا خیال رکھے گا. فاعفو، فا زبر عین، فاعفو. فبما نقضهم ميثاقهم، انہوں نے ان کے اپنے میثاق کو توڑ دیا، پامال کر دیا. جی لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر. لعنت کا لفظ یہاں بہت استعمال کرتے ہیں بات بات میں. اصل میں لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مرحوم، کیا؟ محروم. اللہ کی رحمت سے محروم، اسے کہیں گے لعنت. اب دیکھیے رحمت ایک اہم چیز ہے کہ رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہم کتنے بھی اعمال کریں، ظاہر ہے کہ ہماری کوشش اعمال صالحہ کرنے کی تو رحمت سبب بنے گی، یعنی رحمت تک ہم پہنچیں گے، جیسے کہ تقوی کے قریب پہنچیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محروم، یہ اللہ کے رحمت سے محروم. اب کیا ہوگا؟ لعن نہ ہو. اور کیوں؟ ان کے کرتوتوں کے سبب. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سخت دل. آج بھی یہ سخت دل ان کے ہیں، مار رہے ہیں فلسطینیوں کو کس بے دردی سے، مگر ہے کوئی نہیں. سخت دل کیونکہ اللہ نے محروم کر دیا انہیں رحمت سے. تو یہ کیا رحم کے کام کریں گے اور کیسے انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ یہ ابھی تک گھمنڈ میں ہے کہ ہم مؤمنون، ابھی تک گھمنڈ میں ہے، جنت ان کی. حالانکہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ کل ان کو پتہ چلے گا کہ خسارہ ہی خسارہ. اور کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ انہوں نے کیا. کلمے کی جمع، الفاظ کو تبدیل کر دیا اس کی جگہ سے جب آخری نبوت کا اعلان ہوا، یہ انہوں نے کیا. اگر ایسا نہیں کرتے سب ایمان لاتے. یہاں تک کہ مشرکین بھی ان سے پوچھنے گئے تھے کہ ہمارے ایک شخص آیا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو بجائے یہ پوچھنے کے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، جیسے نجاشی نے پوچھا تھا نا، جی انہوں نے تبدیل کر دیا. ہاں مکے میں پیدا ہوا، وہ تو خواب دیکھ رہے تھے کہ انہی کے نسل سے پیدا ہو. بھائی نسل تو ایک ہی تھی ابراہیم کی، فرق تھا اسحاق کا اور جی اسماعیل کا، یہی فرق تھا نا جی. تو انہوں نے تبدیل کر دیا. جی یہ سب سے بڑا جرم جو تھا ان کا
اگر وہ اس چیز کو قبول کرتے تھے کہ دوسری نسل سے مکہ کی شر میں، تو وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، حظ حصہ ان کا جو حصہ تھا یہ نعمت کا، جنتوں کا، باغات کا، وہ بھول گئے، مما ذکروا بہ، جن کا انہیں یاد دلایا گیا تھا، بھول گئے۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور اے رسول برابر یہ خیانت کرتے ہیں ان سے صادر ہوتی رہے گی، آپ کو معلوم ہوتا رہے گا، یعنی آپ کو معلوم ہوگا اور ہوا۔ الا قلیلا منهم، مگر یہ کہ تھوڑے سے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، وہ گنتی ہے 12-13 سے زیادہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ قلیلہ قلیلہ سوچتے ہوں گے 100-200 ہوں گے، نہیں۔ اور آج کل تو ان میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، دیکھو مسیح کتنے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، مشرکین بھی، مگر یہ نہیں۔ اب آخری حکم ہو رہا ہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، 2 چیزیں، فَاعْفُوا، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ قریش بھی پوچھنے گئے کہ آخری نبی کا تمہارے قرآن تمہاری کتاب میں کیا ہے، تو بولے کہ نہیں۔ اور جب وہ اس وقت تو ایسے مصحف نہیں ہوتے تھے نا، وہ جو کتابیں تو چمڑے کی ہوتی تھی، تو کھولتے تھے تو اس پر ہاتھ رکھ دیتے تاکہ وہ پڑھ نہ لے پڑھنے والا، ہاں نہیں یہ تو ہماری نسل سے ہونا چاہیے، بہرحال جھوٹ بولا۔ تو ایسے لوگوں سے فاف ہوئے نے، اب فاف ہوئے نے کیا درگزر کر دیا۔ اب درگزر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی سمجھو کسی کی ابھی گرفت مت کرو، بعد میں کرنا ہے تو نہیں، وصفہ چھوڑ دو، ترک کر دو، یعنی اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ سوچیں، فاعفوا عنہم وصفہ، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ان کو سزا دینا ہے، گرفت کرنا ہے، نہیں، کچھ نہیں، چھوڑ دیجئے، معاف بھی کیجئے، اور تصفیہ، یعنی خلاص صفن صفہ، کوئی نہیں ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی صلح کرتے ہیں تو معاف بھی کر دیا، اب لینا دینا کچھ باقی ہے نہیں، تصفیہ۔ تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ان سے بالکل کنارہ کشی اختیار کیجیے، مطلب ان کے پیچھے نہ لگے رہیے، لیکن وقتاً فوقتاً نصیحتیں اپنی جاری رہیں گی، ہر دشمن کے ساتھ یہ حکم ہوا ہے، نصیحتیں کرتے رہیے۔ اچھا ایسا کیوں، ان اللہ یحب المحسنین، اب یہ کام جب آپ کریں گے تو حسن خوبی والا کام ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کس کے ساتھ رہتے ہیں، محسنین کے ساتھ۔ اب ان کے پاس کتاب ہے، وہ کہتے ہیں مومن ہیں، جو کچھ کی کیا کنارہ کشی اختیار کرے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں توفیق دے، ہدایت دے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، محسنین میں سے بنو۔ اب محسنین میں سے کیسے بنیں گے؟ بھائی محسنین کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ تو حدیث میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مل احسان، رسول سے بتاؤ احسان کسے کہتے ہیں، اسی سے محسنین، تو بتایا تھا کہ عبد اللہ کانک ترا، اللہ کی بات کرو جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب ہم کہاں محسوس کرتے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، چلو احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تو اللہ کے بارے میں ہے، اور لوگوں کے بارے میں فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، یہ محسنین احسان۔ اب وہ اردو میں کہتے ہیں احسان، تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو، معاملے میں اور وہ حساب کتاب لینے میں آسانی دو ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے، جیسے کہ ان اللہ مع الصابرین آتا ہے نا، تو ان اللہ یحب المحسن، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سامعین بھی اس طریقہ کار کو اپنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آج کل کے حالات میں ہم تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ رحم کریں گا، معاملہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی ہے کوئی جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جی اچھا سب جانے والے ہیں، چلیے اچھا کوئی نہیں سوال نہیں، چلیے کافی معلومات ملی، اب کیا کوشش کرتے ہیں جد و جہد کے ہر چیز